خوبصورت بیان کی جانب ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے ملک میں، مسلمانوں میں، پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جانے نئی فلم کون سی بنائی، اللہ اکبر، تم کتبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہیں تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا، اللہ پاک نے مانگ کر لیا تھا، جناب فاروق اعظم کے ہاتھ سے بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ اللہ اکبر، بغیر لڑائی کے۔ جب تم نے فاروق اعظم کی توہین کی، بے ادبی کی، اللہ میاں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں میرے فاروق کا فتح کیا ہوا، بیت المقدس بھی اچھا نہیں لگتا، فاروق بھی اچھا نہیں لگتا، جاؤ تم اس قابل نہیں کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھو، اللہ پاک نے یہودیوں کے قبضے میں دے دیا۔ اللہ اکبر، یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا بیت المقدس۔ اور آج بھی جب تک تم فاروق اعظم کی غلامی نہیں کرو گے، بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے۔ اللہ، بیت المقدس کی جنگ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے، تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ اللہ اللہ، تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ بیت المقدس فتح کر کے دیا فاروق اعظم۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے، بار بار جگہ جگہ، کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا، او لوگو خبردار، لا تسبوا اصحابی، او لوگو میرے کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو، کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ اللہ اللہ، بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کے فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، قاتل المشرکین والزندیقین، سیدنا فاروق اعظم
مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے، ایک غلام ساتھ لیا، اللہ اکبر سبحان اس کو فرمایا منزل دو منزل نمبر وار سواری کریں گے، ایک منزل تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا، ایک منزل میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا۔ اندازہ لگاؤ جب بیت المقدس قریب آیا، فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے، غلام کے روٹ نیچے ڈاکی سے سواری کی باری ہے۔ سبحان اللہ۔ غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین شہر قریب آ گیا، منزل مقصود قریب آ گئی، بیت المقدس نزدیک آ گیا، میری باری آپ لے لیں، آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے پیدل چلوں گا، آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سارے مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کر چلے، لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا، بادشاہ پیدل آیا، امیر المؤمنین پیدل آیا اور غلام سواری پہ سوار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا او میرے غلام، لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں، اگر میں نے تیرا حق طلب کیا کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، کل قیامت میں خدا کیا کہے؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ فاروق اعظم کا انتظار ہے، خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے، نبی کے سسر کا انتظار ہے، برقے پلٹ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، تورات میں موجود ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا، اس کا غلام سواری سے سوار ہوگا۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین کپڑے تبدیل کر لو، سواری پہ سوار ہوگا۔ فرمایا جہاد میں چلا ہوں، اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں، مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے چلا ہوں، کپڑے بدلنے کا کیا مطلب؟ میں اپنی حالت بدل کے آیا ہوں۔ یہی تھے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا فنا فی اللہ کی سہو ہے، بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل پیدل آ رہے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر سوار ہے، تمام لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں، بیت المقدس کے یہودی، بڑے بڑے ان کے پادری، بڑے بڑے ان کے مولوی تورات لیے کھڑے ہیں، لباس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑا یہودیوں کا مولوی آگے بڑھتا ہے، فاروق اعظم کے لباس کے پیوند گنتا ہے، 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے پیوند لگے اور پوچھتا ہے کہ آپ مدینے سے تشریف لائے؟ فرمایا ہاں میں حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا مجھے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اور یہ ڈاکی پہ اونٹنی پہ سوار کون ہے؟ فرمایا یہ میرا غلام ہے۔ کہ غلام کو سوار کر کے کیوں لائے؟ فرمایا کہ منزل بمنزل نمبر وار سواری کرتے آئے ہیں۔ تو یہودیوں کا مولوی کہنے لگا کم سے کم ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے تو آپ کو سوار ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مخلوق کیا کہے گی؟ یہ غیر مسلم کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا یہ بات کیا؟ فرمایا میں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا۔ کیا کہیں گے؟
یہودیوں کا مولوی آگے بڑھا انصاف کو کبھی نہیں اور کہنے لگا امیر المومنین یہ چابیاں لو بیت المقدس کی، ہم غلامی کے لیے تیار ہیں، ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا جب تک فاروق نہ آئے بیت المقدس نہیں دینے۔ اور مسلمانوں جس کی شکل کو دیکھ کر بیت المقدس کھل گیا، جس کے لباس کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا، جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس ملا، جب تم نے اس کو گالیاں بکی، جب تم نے اس کو خاطب کہا، جب تم نے اس کو صحابی رسول سے نکالا، جب تم نے نعوذ باللہ فاروق اعظم کو ظالم کہنا شروع کیا، اللہ میاں نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ آج بھی اگر صحابہ کرام کی غلامی کی جائے تو بیت المقدس ایک ہفتے میں لیا جا سکتا ہے، ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس رہا، تمہاری ان مسجدوں کی خیر نہیں۔ بے شک سمرقند بخاری کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، شراب خانے بنے ہوئے، ناچ گانے والے ہوئے۔ جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے، خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی، ٹھیک ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، مگر نظام کو بدل دیا۔ یہودیوں کی بوتلیں بچ دیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے۔ رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے، اللہ اللہ زندہ نہیں۔ اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں۔ بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا، اب بیت اللہ ہر میں نبوی روزے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے، روزہ رسول اللہ کی عظمت نہ رہے۔ آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے، کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا۔ تم جہاد کرو گے، سرخی پاؤڈر بنے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے؟ وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے اس طرح بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں، آئے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے، ورنہ ہم یوں تھے۔ اور قرآن کریم خود کہتا جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الأبصار۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں آنکھ اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ اللہ اللہ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، بے شک ایسے ہی ہے۔ دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر سرکیاں باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیک لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیک لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خشک ہو جا۔
کیا آدم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیک لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیک لے کر رواں دوا ہوتا، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا، کہتا دریا کو ہلا دوں گا۔ خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا، 14 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین میں سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگ آئے، آتش دکھا تو آگ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے۔ فرمایا مجھے کوئی فرصت نہیں ہے، میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی۔ آگ نے اکرام کیا، آگ نے احترام کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان دریا نے اللہ، اکرام اور احترام کیا۔ کیا بات ہے، آگ نے آج مسلمان کچھ تو فاروق دشمنی اعظم کرتے کو ہیں آگ نے بھی اور احترام کچھ کیا، کیا ان سے شان چند ہے، ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے شان ڈرتے ہیں۔ کائنات کے۔ فاروق کا نام آئے گا تو 4 پیسے کون دے گا؟ اللہ اللہ، اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کم سے مرحوم بڑی اچھی بات کا تھا، جدو قاسم ہوتی کو چروتے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوتی کو چروتے محبوب حق تعالی، ابو بکر عمر دے ہاتھوں سن صادر وڈارا دے، مدینے وچ کیا وسدا محمد نال یارا دے، ایویں سجدہ پلکتی ہے جویں چم نال